بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو مارنے والے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بچے معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں جنہیں سنوارنا اور ان کی تربیت کرنا ان کے والدین اور اساتذہ کے ساتھ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی مثال ایک خام ہیرے کی ہے جسے چمکانے سے پہلے تراشنا بھی پڑتا ہے۔ اسے کندن بنانے کے لیے تجربات کی بھٹیوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ بچے کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جہاں رہنمائی، حوصلہ افزائی، محبت اور انعام و ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں تادیب کے لیے سزا اور جرمانہ بھی ضروری ہے، لیکن دونوں پہلوؤں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ بے جا محبت اور ناروا سختی بچوں کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے۔ سزا جب تشدد کا روپ دھار لیتی ہے تو بچے کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اسے گھن لگ جاتا ہے اور اس کی تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہوتی ہیں، جس سے وہی ایک بچہ ہی نہیں پوری نسل شاہراہ ترقی سے ہٹ کر تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بچپن میں تشدد کا سامنا کرنے والے بچوں کے جذبات شدید متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی پر بھی مہلک اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایسے بچے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ شادی کی کامیابی میں اعتماد اولین شرط ہے۔ اگر ایسے بچے جوان ہو کر اپنے خاردار ماضی سے پیچھا چھڑا لیں، تب بھی تلخ اور منفی یادیں ان کی بقیہ حیات کو زہر آلود بناتی رہتی ہیں۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون کے مطابق تشدد سے بچے جھوٹ کی عادت سیکھتے ہیں، ان میں نفاق اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت بجھ جاتی ہے، زندگی سے خوشی اور امنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی ذہنی نشو نما رک جاتی ہے اور حصول علم کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، ان میں سے غیرت، حمیت اور مدافعت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کے مطابق بچوں کو مارنا ایسا جرم ہے جس کی معافی بھی مشکل ہے۔ ایک عالم کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ ایک معلم نے اپنے پاس بچوں کو مارنے کے لیے پائپ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، یہ کس لیے ہے؟ معلم نے کہا، یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، پھر تو پستول رکھ لیجئے، بچے زیادہ ڈریں گے۔ معلمین اکثر یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کے ساتھ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہماری اس جانب بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص چھٹتے ہی ڈنڈا اٹھا لے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حتی الامکان زبان سے سمجھایا جائے اور ذہنی اور نفسیاتی طریقوں سے بچے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ناسمجھ بچوں کو مارنے سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے، اور سمجھدار بچوں کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اول تو ان کے جرم سے چشم پوشی اختیار کی جائے، اگر دوبارہ کریں تو انہیں اشارے، کنایے بالواسطہ اور بلا واسطہ سمجھایا جائے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے ساتھیوں کے سامنے تنبیہ کی جائے، اگر اس کے باوجود بھی اسی جرم کے مرتکب ہوں تو 3 چھڑیوں کی سزا دی جائے، اگر پانی سر سے گزر جائے اور سزا دینا ناگزیر ہو جائے تو مار پیٹ سے ہٹ کر کوئی سزا دی جائے، جیسے کچھ دیر کھڑا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو اوپر کروا دینا وغیرہ۔ اگر اس کے باوجود بچے نہ سمجھ رہے ہوں تو درج ذیل شرائط کے ساتھ مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ والدین سے اجازت حاصل کی جائے، غلطی کی نوعیت کے مطابق سزا پہلے سے متعین ہو، سزا دینے کا مقصد تادیب و تعلیم ہو، ذاتی انتقام اور غصے کے جذبات کے تحت سزا ظلم و تشدد شمار ہوگی اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بچے کے تحمل کے مطابق سزا دی جائے، جتنا جرم ہو سزا اس سے زیادہ نہ ہو۔ چہرے اور سر پر مارنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نابالغ کو لکڑی اور ڈنڈے کے ساتھ مارنا بھی منع ہے، محض تھپڑ سے کام چلایا جائے۔
3 سے زیادہ ضربات نہ ہوں۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی گئی تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مشہور مفکر قاضی ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب میں لکھا ہے، طالب علم کے مصالح و منافع کو پیش نظر رکھے، ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ شفقت و رافت اور احسان والا معاملہ کرے، شدت اور سختی سے پیش نہ آئے۔ اس سے مقصد ان کے حسن تربیت، تحسین اخلاق اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 4 ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا، جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ گناہ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے۔ اے شخص، تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کر دے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق کم کر دے گا۔ یاد رکھنا، معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو، اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔